اب میں آپ کے روبرو اس شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی ایک ایک بات دل سے نکلتی ہے۔ ایک شعر بھی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میں اسی چیز کو اس شخصیت میں ہمیشہ دیکھا ہے۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جب بھی وہ گفتگو کریں گے، چاہے وہ کسی شخصیت کے تعلق سے ہو یا کسی مسائل کے تعلق سے ہو یا کسی ادارے کے تعلق سے ہو، ہمیشہ وہ دل سے اپنی بات رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی حاسدین کی فکر رکھتے ہیں اور نہ کسی ظالم و جابر کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں تو آپ جہاں بھی ہوں آپ غور سے سنیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا میری ماں اور بہنیں ہوں۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ضرور سنیں، غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے اور ننھے منھے بچے ہیں، اسے ابھی آپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعتاً تربیت کرنے پہ اتر آئیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت جلد کامیابی و کامرانی کی طرف، کامیابی کے منازل کو طے کرنے لگیں گے۔ میں بغیر کسی تمہید کے استاد محترم فضیلت الشیخ فہیم جسیم الدین حفظہ اللہ و تولیٰ کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے روبرو چند کلمات سے نوازیں۔ ساتھ ہی شیخ سے یہ التماس بھی ہے کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی باتوں کو رکھیں گے، چونکہ وقت کم ہے، ہمیں تو اور وقت چاہیے آپ کو سننے کے لیے، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک ادب کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی باتیں ہم سامعین کے روبرو رکھیں۔ ڈائز پر فضیلت الشیخ استاد محترم فہیم جسیم الدین المدنی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال الشاعر نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بری زرخیز ہے ساقی۔ اس پر رونق محفل کے صدر محترم فضیلت الشیخ حامد صدیقی سلفی حفظہ اللہ، اس بارونق بزم کے باوقار ناظم اور اس ادارے کے استاذ فضیلت الشیخ حافظ گلزار عبدالباری تیمی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ افروز فضیلت الشیخ خالد صدیقی سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ افتخار اسلامی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سفیان سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ علاء الدین حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ حافظ سلطان صاحب حفظہ اللہ۔ عزیز طلباء اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن ہم تمام لوگوں کے لیے نہایت ہی تاریخی دن ہے، فرحت و شادمانی والا دن ہے، کیونکہ آپ جس ادارہ کے بینر تلے قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، المعہد الاسلامی لتحفیظ القرآن الکریم، جامع مسجد مدھوا پٹی،
اس ادارہ نے مختصر سی مدت میں چند سالوں کے اندر جو کامیابی حاصل کی ہے اور جو مقام حاصل کیا ہے، بلا شبہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ ساتھ ہی اہل بستی والوں کے لیے بھی، مدھوا پٹی کے باشندگان کے لیے اور علاقے کے لوگوں کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، ان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ علاقائی سطح پر، گاؤں کی سطح پر ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا جس میں منظم طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی تربیت پر بھی پورا دھیان دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب تک اس ادارے سے یہ تیسرا بچہ ہے جو کتاب مقدس، کلام باری تعالیٰ اور دنیا کی سب سے عظیم کتاب کے مکمل حفظ کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قرآن مجید اور یہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی ایسی سنگل کتاب ہے جس کو دلوں کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب پر توجہ دی جاتی ہے، دنیا میں اگر کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی مادہ ہے، کوئی پرچہ ہے، تو یہی قرآن کریم ہے۔ کسی کتاب پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، کسی کتاب کو دلوں میں محفوظ نہیں کیا جاتا، کسی کتاب پہ اس قدر محنت نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا شرف ہے، اس کا اعزاز ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو پڑھنے، اس کتاب کو حفظ کرنے، اس کتاب کو یاد کرنے اور اس کتاب پہ عمل کرنے سے، اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ قرآن مجید کو سکھانے والے، قرآن مجید کو سیکھنے والے اس دھرتی پر، اس سرزمین پر اور اس دنیا میں سب سے افضل ترین اشخاص ہیں، افراد ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواه البخاری۔ میرے دینی ملی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آپ یاد رکھیں اور دلوں کے اندر اس بات کو بیٹھا لیں کہ یہی وہ کتاب ہے جس سے ہمیں زندگی کی خوشحالی مل سکتی ہے، زندگی کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے، دنیا میں ہمیں کامرانی مل سکتی ہے، ہماری زندگی خوشحالیوں سے بھر سکتی ہے، ہمیں دنیا کی تمام کامیابیاں مل سکتی ہے، اور آخرت میں ہمیں ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے انعام ہے، اکرام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ میں اس موقع پر اس ادارہ کے کام کرنے والے ذمہ داران اور جو بھی ادارہ کی ترقی میں، ترویج میں، ادارہ کو آگے بڑھانے میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، اپنی محنت صرف کرتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں، انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پرخلوص تہہ دل سے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قوم کی نئی نسل کو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے مشکل حالات میں، آزمائشوں کے دور میں اور بغیر وسائل اور ذرائع کے
تک دامنی میں المعہد اسلامی لتحفیظ القرآن الکریم کی بنیاد ڈالی، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی سے، اور بعض اہل خیر کے تعاون سے، اور آپ تمام لوگوں کے تعاون سے ادارہ بدستور چل رہا ہے اور دن بدن ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ بلا شبہ آپ تمام لوگ بخلوص مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ساتھ ہی میں اس ادارہ کے دو باوقار اساتذہ حافظ گلزار تیمی حفظ اللہ اور حافظ علاء الدین صاحب حفظ اللہ کو بھی مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور قربانیاں دے کر کے بچوں کو سینچا ہے، سنوارا ہے، اور مسلسل سینچ رہے ہیں، سنوار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی میں بستی والوں، ان بستی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان گارجین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اس ادارہ کا انتخاب کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیٹے اور بیٹیاں دنیاوی زندگی کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعلمون وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانتیں دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہاری گردنوں میں جو امانتیں دی ہیں، تمہارے ذمے جو امانتیں عطا کر رکھی ہیں، ان میں بھی خیانت نہ کرو، اس حال میں کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے 18 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے والدین، اے بچوں کی مائیں، بچوں کے والد محترم اور گارجین حضرات، سرپرست حضرات، اچھی طرح سے یاد رکھو، یہاں پر اہل علم بیٹھے ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے، اعلم اور اعلمو۔ جب بھی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ لفظ آتا ہے تو وہاں پر بڑی سنجیدگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر معاملہ حساس ہوتا ہے، معاملہ سیریس ہوتا ہے، اور وہاں پر بڑا اہم پیغام ہوتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے اسی صیغہ کا استعمال کیا اور ہمیں ہوشیار کر دیا، ہمیں الرٹ کر دیا، ہمیں ساودھان کر دیا، ہمیں بیدار کر دیا، ہمیں جاگرک کر دیا۔ وَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یاد رکھو اچھی طرح سے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری دولتیں اور یہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں فتنہ ہیں۔ آپ دونوں آیتوں، سورہ انفال کی دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، خیانت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کی پاسداری کا حکم دیا ہے اور خیانت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور جسٹ بعد، فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا اور
ان کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ آپ ان بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، اور یاد رکھیں ماں باپ کے لیے ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی بہتر سے بہتر زندگی کے لیے وہ پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے۔ تعلیم کہاں بہتر ہو، تعلیم کیسے بہتر ہو، ہماری جو اولاد ہے ان کی زندگی کیسے روشن ہو، ہمارے بچوں کے مستقبل کیسے تابناک ہو، ان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس بچے پیدا ہوئے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں اور ہم انہیں اپنے پاس رکھ بھی رہے ہیں، بس ہماری ذمہ داری ختم، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی اور اللہ کی امانت کی حفاظت ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بچوں کو کھلانے پلانے، بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرنے اور بچوں کے جسم پر دھیان دینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ یہی اصل بچوں کی حفاظت ہے، یہی امانت ہے جس کی پاسداری کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو جسم بھی قرآن کو یاد کرتا ہے، جو دل جو دماغ قرآن کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس جسم کو، اس دماغ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہونا چاہیے وہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابن تیمیہ کا قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو اما باطل او قليل النفع۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حفظ قرآن کی تعلیم دینا یہ تمام علوم پر، تمام تعلیمات پر مقدم ہے اور ان تمام علم سے بہتر ہے، تمام سبجیکٹ سے بہتر ہے جنہیں لوگ علم کہتے ہیں، ایجوکیشن کہتے ہیں، شکشا کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بقیہ جو علوم ہیں، فنون ہیں، یا تو وہ باطل ہیں، وہ فاسد ہیں، بیکار ہیں، یا پھر بہت کم فائدہ دینے والے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الشریعہ ینشأ به علی الفطرہ، کہ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شریعت کی بنیاد ہے جس کے ذریعے سے بچے فطرت پر پلتے بڑھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے سے بچوں کے دل کے اندر علم اور حکمت پلتی ہے، بڑھتی ہے، اور بچے کے اندر خواہشات، بری چیزیں جنم نہیں لے پاتی ہے اور گناہ اور گمراہی کے اثرات پیدا نہیں ہو پاتے۔ میرے بھائیوں، بڑے نکتے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ قرآن مجید سے ہی تعلیم کی شروعات ہونی چاہیے اور تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے، قرآن مجید کے مقام و مرتبے کے لیے کافی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں
ہمارے طلبہ بھی شامل ہے، ہمارے اساتذہ بھی شامل ہے، اس ادارے کے ذمہ داران مولانا سفیان سلفی، مولانا خالد سلفی صاحب، مولانا حامد سلفی صاحب اور جو بھی ذمہ داران ہیں تمام شامل ہے، انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے، انہیں بھی اجر حاصل ہے، اور جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں تمام اس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی پر، خیر پر اور بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ قرآن مجید کی تعلیم پر تعاون کرنے سے بہتر تعاون کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن سے بہتر خیر کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بھی کوئی بھلائی ہے؟ قرآن سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ لہٰذا قرآن مجید کی اہمیت کو خود بھی سمجھے اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلائے۔ اور میں 2 حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ قیامت کے دن جہاں قرآن یاد کرنے والے حافظوں اور حفاظ کو شرافت اور کرامت اور عزت و شوکت کا تاج پہنایا جائے گا، وہیں پہ ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یکسی والدیہ خلتین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کو بھی جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں انہیں بھی تاج پہنایا جائے گا۔ فیقولان، وہ کہیں گے بما کسینا، کیوں ہمیں تاج پہنایا گیا ہے؟ تو فیقال، ان سے کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، کیونکہ تمہارے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے تو اس کے پاداش میں اور ان کے انعام میں یہ تاج پہنایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن ان بچوں سے، حفاظ سے کہا جائے گا، قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا، حل ہی، اے بار الہ، اسے تاج پہنا دو، فیلبس تاج الکرامہ، اسے کرامت اور عزت اور انعام کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا زد ہو، پھر سے تاج پہنا دے، پھر تاج پہنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کہے گا ارزان ہو، اے بار الہ، اس حافظ قرآن اور قرآن پر عمل کرنے والے سے تو راضی ہو جا، فیرزان ہو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ثم یزاد بکل آیت حسنہ، ہر آیت کے بدلے اسے نیکی میں اضافہ کرتا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا ورقا، تم پڑھتا جاؤ، چڑھتا جا۔ اللہ اکبر، یہ سب فضیلتیں ہیں، قرآن کریم کی ایسی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، گھنٹوں اور مدتوں لگ جائیں گے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، اور اس موقع پر میں تمام ذمہ داران اساتذہ کے ساتھ ساتھ خاص طور سے جو آج جس نے حفظ مکمل کیا ہے، احسن فہیم صدیقی، اس کے والد محترم شیخ خالد صدیقی سلفی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیم دلانے کے لیے اپنی محنتوں کو صرف کیا ہے، اور بچوں کو اور تعلیم نہ دلا کر کے قرآن مجید کی تعلیم سے شروعات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، اور اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس بچے کو قوم کا خادم بنائے، امت کا خادم بنائے، اور دنیا میں تمام طرح کی کامیابیاں ان کی نصیب کرے۔ میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ استاد محترم فضیلت الشیخ فہیم جسیم الدین المدنی حفظہ اللہ کی زبانی نہایت ہی جامع خطاب سن رہے تھے۔ دلی خواہش تھی کہ آپ کو سنتا جاؤں، لیکن معذرت شیخ سے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں شیخ کے اس بیان پر کیا تبصرہ کروں؟ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے غور سے شیخ کے بیان کو سنا ہوگا، ان کے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، ہمیں اپنے بچوں کی
تعلیم و تربیت ضرور بھی ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ہم اپنی بچوں کی صحیح سے شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت کریں۔ میں دل کے نہاں خانے سے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی رب کریم سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو شیخ کی کوششوں کو صرف قبولیت سے نواز۔ آمین۔